خبر دیں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے فوجی معاملے پر پارلیمانی رہنماؤں میں اتفاق ہو گیا ہے۔ سینیٹر قومی اسمبلی اجلاس میں مسودے منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے غیر معمولی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے توسیع کے معاملے پر متفق ہوئے۔ آج تمام جماعتیں موجود تھی ماں سوائے پیپلز پارٹی کے۔ پیپلز پارٹی آج اس میں شمولیت اختیار نہیں کر سکی۔ پریس کے مطابق ان کا 4 مارچ کو انہوں نے اپنی میٹنگ رکھی ہوئی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے، تو ہمارا آج متفقہ فیصلہ ہے۔ پیپلز پارٹی سے ہم توقع کریں گے کہ انشاءاللہ 4 مارچ کو وہ بھی اس جو ملکی اس وقت ضرورت ہے اس میں شامل ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا جو پارلیمنٹری پروسیس ہے اس کو آگے لے کے چلے۔ 6 مارچ کو اس حوالے سے نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تجویز بھی تھی، جو انشاءاللہ اجلاس بلایا جائے گا، اور 3 مارچ کو سینٹ کا اجلاس بھی بلانے کا تجویز تھی اور وہ بھی بلایا جا رہا ہے۔ تو انہی اجلاس میں جو 3 اور 6 کو شروع ہوں گے، یہ دونوں جو آئٹمز ہیں ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن جس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اور پاکستان آرمی ایکٹ میں جو ہماری دوسری جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو، یہ بیسیکلی یہ کام پہلے ہو چکا ہے۔ یہ 7 جنوری کو ایکسپائر ہوا ہے اور اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کرنے جا رہے ہیں۔ سب نے اس چیز سے اتفاق کیا کہ یہ کوئی پسندیدہ راہ نہیں ہے جو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے نارمل لیگل سسٹم کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس پر یہ اتفاق ہو گیا کہ 3 سال کی بجائے 2 سال، یہ بھی اس پر اتفاق ہوا۔ پہلے تجویز 3 سال کی تھی، 2 سال کا اس پہ ہو گیا کہ اس کا جو ٹائم فریم ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا 7 جنوری 2017 سے، تاکہ وہ جو بیچ میں ایک ٹائم جو گیپ ہے وہ کوئی لیگل لکونہ نہ رہے۔ اور یہ بھی طے ہے کہ ان 2 سالوں کے بعد جتنے کیسز ہوں گے تب تک کے اینٹی ٹیررسٹ جو کورٹس ہیں وہ فعال ہو چکے ہوں گے اور وہ بحال ہو چکے ہوں گے، اور جتنے کیسز یہاں ہوں گے 2 سال کے بعد یہ واپس ٹرانسفر ہو جائیں گے ٹو دی نارمل اینٹی ٹیررسٹ کورٹس۔ تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے جو ہوئی ہے، اور نیشنل انٹرسٹ پہ، اور اس پہ سب متفق تھے کہ دہشت گردی پر سیاست کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف APC میں شرکت نہیں کرے گی۔ ایک ٹویٹ میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پارلیمانی جماعتیں فوجی عدالتوں کے بل پر اتفاق کر چکی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کی APC میں شرکت نہیں کرے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ فاروق ستار کہتے ہیں حکومت نے عدالتی نظام بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہیں۔ ATC کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی تھی، نہ آپ کی ترجیحات جو ہمارا عمومی عدالتی نظام ہے اس کو بہتر بنانے کی تھی۔ نیشنل نیریٹو کے بغیر دہشت گردی کے خلاف جنگ کو جیتا نہیں جا سکتا۔ وزیر اعظم ہمیں ایشورنس دیں کہ اس مرتبہ ایک نیشنل نیریٹو ہے۔ خبر دیں گے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حوالے سے، جن کا کہنا ہے فوجی معاملے پر پارلیمانی رہنماؤں میں اتفاق ہو گیا ہے۔ سینیٹر قومی اسمبلی اجلاس میں مسودے منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے غیر معمولی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے توسیع کے معاملے پر متفق ہوئے۔ آج تمام جماعتیں
मौजूद थी मां सिवाय पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी आज इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकी। प्रेस के मुताबिक उनका 4 मार्च को उन्होंने अपनी मीटिंग रखी हुई है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी इनवाइट किया हुआ है। तो हमारा आज मुत्तफिका फैसला है, पीपल्स पार्टी से हम तवक्को करेंगे कि इंशाअल्लाह 4 मार्च को वो भी इस जो मुल्क की इस वक्त जरूरत है उसमें शामिल हों और उसके बाद फिर हम अपना जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उसको आगे लेके चले। 6 मार्च को इस हवाले से नेशनल असेंबली का इजलास बुलाने की तजवीज़ भी थी, जो इंशाअल्लाह इजलास बुलाया जाएगा और 3 मार्च को सेनेट का इजलास भी बुलाने का तजवीज़ थी और वो भी बुलाया जा रहा है। तो इन्हीं इजलास में जो 3 और 6 को शुरू होंगे, ये दोनों जो आइटम्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की एक्सटेंशन जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है और पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो हमारी दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको, ये बेसिकली ये काम पहले हो चुका है। ये 7 जनवरी को एक्सपायर हुआ है और उसको हम दोबारा रिवाइव करने जा रहे हैं। सबने इस चीज से इत्तफाक किया कि ये कोई पसंदीदा राह नहीं है जो हम इख्तियार कर रहे हैं। हमारे नॉर्मल लीगल सिस्टम को इन चीजों को एड्रेस करना चाहिए। इस पर ये इत्तफाक हो गया कि 3 साल की बजाय 2 साल, ये भी इस पर इत्तफाक हुआ। पहले तजवीज 3 साल की थी, 2 साल का इस पे हो गया कि इसका जो टाइम फ्रेम है वो कंसिडर किया जाएगा 7 जनवरी 2017 से, ताकि वो जो बीच में एक टाइम जो गैप है वो कोई लीगल लकूना न रहे। और ये भी तय है कि इन 2 सालों के बाद जितने केसेस होंगे तब तक के एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट्स हैं वो फाल हो चुके होंगे और वो बहाल हो चुके होंगे और जितने केसेस यहां होंगे 2 साल के बाद ये वापस ट्रांसफर हो जाएंगे टू दी नॉर्मल एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स। तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है जो हुई है और नेशनल इंटरेस्ट पे, और इस पे सब मुत्तफिक थे कि दहशतगर्दी पर सियासत करनी चाहिए।